آپ سب ٹی وی کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ آپ سب ٹی وی آپ سب کے لیے۔ برطانوی حکومت نے یہ اعلان تو کر دیا کہ پاکستان اور انڈیا دونوں ایک ہی وقت یعنی 15 اگست 1947 کو آزاد ہوں گے، مگر مسئلہ یہ ہوا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو 14 اور 15 کی درمیانی شب نئی دہلی میں انڈیا کی آزادی کا اعلان کرنا تھا اور خود آزاد انڈیا کے پہلے گورنر جنرل کا عہدہ سنبھالنا تھا۔ مسئلے کا حل یہ نکالا گیا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن 13 اگست کو کراچی تشریف لائیں اور دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے انتقال اقتدار کی کارروائی مکمل کریں اور یہ اعلان کریں کہ 14 اور 15 کی درمیانی شب پاکستان ایک آزاد مملکت بن جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے اعزاز میں کراچی کے گورنر ہاؤس میں عشائیہ دیا گیا۔ اسمبلی کی کارروائی اور عشائیے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ شاہی بگی میں گورنر جنرل ہاؤس واپس ہوئے۔ پھر لارڈ ماؤنٹ بیٹن نئی دہلی روانہ ہو گئے، جہاں اسی رات انڈیا کی آزادی کے ساتھ انہیں اس ملک کا گورنر جنرل بننا تھا۔ اسی رات دنیا کے نقشے پر ایک آزاد، خود مختار اور دنیا اسلام کی سب سے بڑی مملکت کا اضافہ ہوا، جس کا نام پاکستان رکھا گیا۔ عین اسی وقت لاہور، پشاور اور ڈھاکہ سے پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس سے پاکستان کا اعلان ہوا۔ اس سے پہلے 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی شب لاہور، پشاور اور ڈھاکہ کے آل انڈیا ریڈیو سروس نے اپنا آخری اعلان نشر کیا۔ 12 بجے سے کچھ لمحے پہلے ریڈیو پاکستان کی شناختی دھن بجائی گئی اور ظہور آذر کی آواز میں انگریزی میں اعلان گونجا کہ آدھی رات کے وقت پاکستان کی آزاد اور خود مختار ریاست مورز وجود میں آ جائے گی۔ رات کے ٹھیک 12 بجے سامعین کے کانوں میں پہلے انگریزی اور بعد میں اردو میں یہ الفاظ گونجے: یہ پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس ہے۔ اگست 1947 کی صبح ریڈیو پاکستان لاہور ٹرانسمیشن کا آغاز سورہ آل عمران کی منتخب آیات سے ہوا۔ تلاوت کے بعد انگریزی خبروں کا آغاز ہوا جو نیوز ریڈر نومی نے پڑھیں۔ خبروں کے بعد ٹھیک 8:30 بجے قائد اعظم محمد علی جناح کی آواز میں ایک ریکارڈ شدہ پیغام نشر کیا گیا۔ قائد اعظم کے پیغام کا آغاز ان الفاظ سے ہوا تھا: بے پایا مسرت اور جذبات کے احساس کے ساتھ میں آپ کو تہنیت کا پیغام دیتا ہوں۔ 15 اگست آزاد اور خود مختار پاکستان کی پیدائش کا دن ہے۔ یہ مسلم قوم کی منزل مقصود کی علامت ہے، جس نے پچھلے چند برسوں میں اپنے وطن کے حصول کے لیے عظیم قربانیاں دیں۔ اسی دن یعنی 15 اگست 1947 کو پاکستان کا پہلا گزٹ بھی جاری ہوا، جس میں قائد اعظم کے گورنر جنرل کا عہدہ سنبھالنے کی اطلاع بھی تھی۔ اسی دن لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عبدالرشید نے قائد اعظم سے پہلے گورنر جنرل کے عہدے کا حلف لیا، اور اسی روز نوابزادہ لیاقت علی خان کی قیادت میں پاکستان کی پہلی کابینہ کے ارکان نے بھی اپنے عہدوں کے حلف اٹھا لیے۔ ان تمام معروضات اور دستاویزی ثبوت اور شہادتوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ پاکستان 14 اگست کو نہیں بلکہ 15 اگست کو مورز وجود میں آیا۔ تو پھر سوال یہی اٹھتا ہے کہ پاکستان کا یوم آزادی 15 سے 14 اگست کب ہوا؟ اس سلسلے میں نیشنل ڈاکومنٹیشن سینٹر، کیبنٹ ڈویژن اسلام آباد میں موجود فائلیں جو کافی عرصے خفیہ رکھنے کے بعد اب عوام کے لیے کھول دی گئی ہیں، بڑا ثبوت ہیں۔ ان فائلوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ منگل 19 جون 1948 کو کراچی میں وزیر اعظم پاکستان نوابزادہ لیاقت علی خان کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں اس وقت کے وزیر داخلہ اور وزیر اطلاع سمیت دیگر وزراء نے شرکت کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کے پہلے یوم آزادی کی تقریبات 15 اگست کے بجائے 14 اگست 1948 کو منائی جائیں گی۔ لیاقت علی خان نے کابینہ کو بتایا کہ حتمی فیصلہ قائد اعظم کی منظوری کے بعد ہوگا۔ یہ بات تو کہیں سے معلوم نہیں ہو سکی کہ یہ تجویز کس نے دی تھی اور 14 اگست کو یوم آزادی منانے کی کیا کیا وجوہات بیان کی گئیں، تاہم قائد اعظم نے اس تجویز کو منظور کر لیا تھا۔ اس وقت ایک حکم نامہ جاری ہوا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کے پہلے یوم آزادی کی تقریبات 14 اگست کو منائی جائیں گی۔ اس دن ملک بھر میں عام تعطیل ہوگی اور تمام سرکاری اور عوامی عمارتوں پر قومی پرچم لہرائے جائیں گے۔ کابینہ کے فیصلے پر عمل ہوا اور ملک بھر میں پہلا جشن آزادی 14 اگست 1948 کو منایا گیا۔ تاہم ڈان اخبار نے اپنا پہلا سال نامہ جو 100 صفحات کا تھا 14 کے بجائے 15 اگست کو ہی شائع کیا۔ 14 اگست کو یوم آزادی منانے کا یہ دستور آج تک قائم ہے۔ آہستہ آہستہ یہ بات مشہور ہو گئی کہ پاکستان 15 اگست 1947 کو نہیں بلکہ 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا تھا۔ حالانکہ یہ ساری تفصیل جاننے کے بعد یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ پاکستان کی پہلی کابینہ نے پاکستان کی تاریخ آزادی تبدیل نہیں کی تھی
بلکہ صرف یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہر سال پاکستان کی یوم آزادی کی تقریبات 15 کے بجائے 14 اگست کو منائی جائیں گی، اور قائد اعظم نے بھی اس کی تصدیق کی تھی۔ یہ حقیقت کسی طور نہیں جھٹلائی جا سکتی کہ پاکستان کا یوم آزادی 15 اگست 1947 ہے۔ اس دن جمعۃ الوداع تھا اور اسلامی تاریخ رمضان کی 1366 ہجری تھی۔ اپنا یوم آزادی 15 اگست 1947 کے بجائے 14 اگست 1947 قرار دینے سے نہ صرف ہم اپنے یوم آزادی کی تاریخ بدلنے کے مرتکب ہوتے ہیں، بلکہ جمعۃ الوداع اور 27 رمضان المبارک کے اعزاز سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ آپ سب ٹی وی کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ آپ سب ٹی وی آپ سب کے لیے۔